بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. السلام علیکم ویورز اینڈ a very warm welcome to our YouTube channel باربینا امان. آج میں آپ کو کچھ بنیادی فرق بتاؤں گا جو کہ انجینئر محمد علی مرزا اور باقی علماء میں ہیں. میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا زیادہ آپ کا باتیں ادھر ادھر کر کے میں ڈائریکٹ آپ کو موٹے موٹے جو ہے فرق بتاؤں گا کہ باقی علماء میں اور انجینئر محمد علی مرزا میں کیا فرق ہیں. بیسک ڈفرینسز. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا وہ ہمیشہ اہل البیت کی بات کرتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں، ان کی شان بیان کرتے ہیں. کچھ فرقوں میں علماء جو ہیں وہ یزید کا دفاع کرتے ہیں، وہ یزید کی شان بیان کرنے کی کوشش کریں گے، مطلب امام حسین کے مقابلے میں وہ یزید کا دفاع کریں گے. اب اس بات کی مجھے سمجھ نہیں آتی. وہ ایک دولہ بندیالوی صاحب ہیں، وہ ایک جماعت ہے، اس کے کوئی عالم ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، ان سے کوئی بندہ کوشچن کرتا ہے کہ امام حسن حسین کو ماننے والے تو حسن حسین کا نام اپنے بچوں کا رکھتے ہیں، تو آپ لوگ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ اگر یزید کو اتنا ڈیفینڈ کرتے ہو تو آپ لوگ اپنے بچوں کا نام کیوں نہیں یزید رکھتے؟ تو وہ ادھر اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں کہ بھائی یزید بستامی کون؟ گھوم گھما کے پھرا کے ایک نام ملا، صرف ایک نام، اور وہ بھی اس طرح نہیں ہے جس طرح وہ کہہ رہے. اس کی بھی بہت زیادہ اور بھی کہانیاں ہیں، تو وہ میں انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال جی وہ بھائی یزید بستانی کا نام لے کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. پھر ان کو اب یہ نہیں پتا کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ رکھو نا اپنے بچوں کا نام، اپنے بچوں کا نام یزید رکھو، تاکہ تمہارا بچہ اگر وہ اسکول جائے تو اسکول والے کیا کہیں، وہ دیکھو یزید آ گیا. اور جب چھٹی ٹائم تم اس سے لینے جاؤ تو وہ پھر کیا کہیں گے، وہ دیکھو یزید کا ابا آ گیا. تو اس طرح نہیں آتا میرے بھائی. امام مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں عقل کہاں گھاس چارنے گئی ہوئی ہے کہ یہ امام حسین کے مقابلے میں یزید کا دفاع کر رہے ہیں. اس بات کی مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں آتی. دوسرا فرق یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا سے آپ کوئی بھی کوشچن کریں، اسلامک کوئی بھی کوشچن کریں، وہ آپ کو سیٹسفائی کریں گے، احادیث اور قرآن کی روشنی میں اس کوشچن کا جواب دیں گے اور اس کو پراپر ایڈریس کریں گے، پراپر اس کا جواب دیں گے آپ کو. اگر دوسری طرف ہم دیکھیں تو یہ کیا کرتے ہیں جی، ان سے اگر تقریر کے دوران آپ کوشچن کر رہے ہیں یا تقریر کے بعد یا کوئی پرچی بھیج دیں تو یہ فوراً گالیوں پہ اتر آتے ہیں. جیسے وہ سمر قادری جو ہے تو اس نے ممبر رسول پہ بیٹھ کے گالیاں دی ہیں، اسی طرح یہ گالیاں اور برہمی کا اظہار کرتے ہیں اور برہم ہو جاتے ہیں کہ اس نے ہم سے کوشچن پوچھ کیوں لیا، دلیل کیوں پوچھ لیا. بھائی تم عالم ہو، تم ایک ریپرزینٹ کر رہے ہو، ایک فرقے کو ریپرزینٹ کر رہے ہو، تم اس کا جواب دو. اس میں برہمی والی کون سی بات ہے؟ نہیں، یہ بات یہ سوچے بغیر یہ کیا ہو جاتے ہیں، فوراً برہم ہو جاتے ہیں. تیسرا فرق کیا ہے جی، انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ جو ہے وہ اللہ سے کہیں گے کہ اللہ سے مدد مانگو. مدد کرنے والا، حاجت روا، مشکل کشا اور ہر جگہ حاضر ناظر رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ آپ کو یہ بتائیں گے. اور یہ دوسرے بابے جو بابیوں کو ماننے والے ہیں، یہ جو بابیے ہیں، یہ جو بابوں کو ماننے والے، یہ کیا کہیں گے جی؟ یہ کبھی کہیں گے یا غوث اعظم مدد، اور کبھی کہیں گے یہ بغداد شریف والے میری جھولی بھر دے، کبھی کہیں گے اجمیر شریف والے میری جھولی بھر دے، کبھی کہیں گے جی عبداللہ شاہ غازی نے روکا ہوا ہے طوفان کو اور زلزلوں کو روکا ہوا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ عبداللہ شاہ غازی صرف کراچی میں طوفان اور زلزلے روکتے ہیں، قتل و غارت، ڈکیتی، واردات اور رازنی کے کاموں میں وہ ٹانگ اڑاتے، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. چوتھا فرق یہ ہے، انجینئر محمد علی مرزا ہمیشہ کہتے ہیں آپ کا جہاں نماز کا ٹائم ہو جائے، جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے آپ نماز پڑھ لیں. یہ نہ دیکھیں کہ مسجد سنی کی ہے، شیعہ کی ہے، بریلوی کی ہے، دیوبندی کی ہے، وہابی کی ہے، حدیث کی ہے، جس کی بھی ہے، آپ بس اپنی پرائورٹی نماز کو بنائیں. آپ نماز پڑھ لیں جہاں بھی آپ کا نماز کا ٹائم ہو. اور یہ دوسرے کیا کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہ، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی، فلاں کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نہیں پڑھنی، فلاں کہتے ہیں فلاں کے پیچھے نہیں پڑھنی. انہوں نے یہ عوام کو ایک رولے میں ڈالا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز ہی یہ نہیں پڑھتے. اگلا فرق یہ ہے کہ یہ انجینئر محمد علی مرزا نے کبھی بھی تکفیر نہیں کی، کسی کو کافر نہیں بولا کہ یہ کافر ہے، یہ مسلم ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مسلم ہے. اس طرح انہوں نے کبھی تکفیر نہیں کی. ان کو آپ دیکھ لیں تو یہ ہمیشہ تکفیر کرتے ہیں، فلاں کہتے ہیں فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر. تو اس طرح انہوں نے ایک چالیں چلائی ہوئی ہیں صرف اپنی دکانیں چمکانے کے لیے، صرف، اور کچھ نہیں ہے اس میں، بس صرف اپنی دکانیں انہوں نے چمکائی ہوئی ہیں. عبد الواحد قریشی کی ایک ویڈیو سن رہا تھا تو وہ کیا کہتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں عالم مانتی ہی نہیں ہیں. پہلی بات تو میں ادھر یہ کہتا چلوں کہ تم کوئی کرائٹیریا نہیں ہو کہ تم مانو گے تو عالم ہوگا کوئی. کہتے ہیں کہ اس نے نہ کوئی مدرسے میں پڑھا، نہ کوئی کچھ کیا، نہ کوئی پڑھا اور یہ ایسی خواہ عالم بن گیا. نہیں بھائی، میں آپ کے واضح کرتا چلوں کہ انجینئر محمد علی مرزا کی بہت بڑی ریسرچ ہے. اب ریسرچ کا مطلب جو ہے آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے کسی پڑھے لکھے اسٹوڈنٹ جس کو کوئی دین و دنیا کا
علم ہو اس سے پوچھیں تاکہ وہ آپ کو بتائے کہ ریسرچ کا مطلب کیا ہے۔ انجینئر سب تو ہمیشہ حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ تو حوالہ پہلے دیتے ہیں بات بعد میں کرتے ہیں، تو یہ آپ نے بالکل غلط کہا۔ اور دوسری بات جو رہی آپ کے ماننے والی، آپ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آپ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے کہ آپ مانیں گے تو تبھی کوئی عالم ہوگا، آپ اسے سرٹیفائی کریں گے تو وہ عالم ہوگا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ تو وہی بات ہوگی کہ ذات دی کوٹ کرلی تو چھتیرا نو جپے، یہ آپ بات نہ کریں کہ ہم مانتے نہیں تمہیں عالم، آپ کوئی نہیں ہے، یو آر نتھنگ، یو آر نتھنگ۔ یہ خود بیٹھ کے اس دن رو رہے تھے کہ اب میں 3 گھنٹے بیٹھا ہوں، بیان میں کوئی نہیں آیا، اور میرے تو جمعہ کے بیان میں بھی کوئی نہ آئے تو میں بیان نہیں کرتا، صرف خطبہ پڑھا کے اور نماز پڑھا دے۔ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، ہمیشہ نماز خطبہ پڑھا کے نماز پڑھا دیا کریں۔ باقی آپ جو عوام کو جھوٹ پہ لگایا ہوا ہے، تو عوام یہ بابوں کی کہانیاں اور آپ کی ایگو دیکھنے تو مساجد میں اور جلسہ گاؤں میں نہیں آتی، اکڑ اور تکبر کا مظاہرہ کریں تو یہ تو عوام دیکھنے نہیں آتی نا، یہ تو عوام دیکھ تو پھر ادھر بیٹھ کے وہ گھر بیٹھ کے شاہ رخ خان کو دیکھے یا فلم سٹارز کو، اور فلم سٹارز کو دیکھے، کیونکہ ان کے ایگو اور ان کا سویگ جو ہے وہ دیکھنے میں مطلب افیکٹو بھی ہے، امپریسو بھی ہے۔ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کیا ہیں؟ آپ ایم ای اسٹیج پہ بیٹھ کے یہ سب کچھ کریں گے تو عوام پھر آپ کو سننے تو نہیں آئے گی نا۔ بہرحال چلے آپ نماز پڑھا دیتے ہیں، وہ اچھی بات۔ مین بات یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہمیشہ درس دیتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو یہ بابیوں والے ہیں، بابوں والے ہیں، یہ جو بابی، یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا، اب پیر فریاد سنے، پیر کو اپنی فریاد، پیر پتہ نہیں خود فریاد کا کر کے تھک گیا ہوگا، پیر کی اپنی کوئی نہیں سن رہا ہوگا، اور اگر ان کے کوئی اچھے اعمال نہیں ہوں گے تو آپ کی فریاد وہ کیسے سنائے گا؟ اللہ کے بندو کچھ عقل کرو۔ اللہ جب کہتا ہے کہ میں تمہارے شہراگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں، شہراگ سے زیادہ تمہارے قریب ہوں میں، تو پھر اس سے بڑی کون سی بات ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو، ڈائریکٹ اللہ سے باتیں کرو اور ڈائریکٹ اللہ سے دعائیں کرو، اللہ سے مدد مانگو۔ باقی کوئی بھی مدد کا وسیلہ نہیں ہے، نہ کوئی مدد کر سکتا، کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا until and unless اللہ will۔ آخر پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شہی کوئی نہیں، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done۔